السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہیں الحمدللہ، آپ آپ سنائیں انشاءاللہ؟ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو الحمدللہ، آپ عزت سنائیں سلامتی دے۔ خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو تھینک یو سر۔ کہاں سے کال کیا نام ہے؟ میرا نام محمد ماہر، ضلع راجن پور سے بات کر رہا ہوں، پاکستان۔ راجن پور؟ راجن پور کہاں ہوتا ہے؟ جی، دیکھا ہے؟ نہیں نہیں، کہاں پڑتا ہے راجن پور؟ یہ ملتان کے چوتھے ضلع میں آتا ہے۔ اچھا اچھا، اللہ آپ کو عزت سلامتی دے۔ پنجاب کا سب سے آخری ضلع یہی ہے، راجن پور۔ راجن پور، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ جی سر۔ جی سر، اچھا سر، میرا سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ آپ شیخین کو مطلب آپ کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ کافر تھے، جو ان کا ایمان نہیں تھا، ہم، آپ اس طرح کہتے ہیں۔ تو ہم، آپ کے چلو آپ تو ایک دلائل کے لحاظ سے آپ بات کرتے ہیں، ایک آپ کی ہم، حد تک بات چلو سمجھی جائے کہ دلائل کے لحاظ سے آپ دلائل دے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہمارے اشکالات پیدا ہوتے ہیں نا، ہمارے ذہنوں میں جو ہم، شکلات پیدا ہوتے ہیں ہم، وہ مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں کہ شیخان کا اسلام نہیں تھا نعوذ باللہ، تو اگر ہم دیکھا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ رہے، سب خلفاء کے ساتھ رہے، آخر میں ان کی خلافت ہے نا مسلمانوں کے نزدیک۔ ہم، تو اگر دیکھا جائے وہ تو نعوذ باللہ کافر تھے آپ کے نزدیک شیخین، ہم، اچھا۔ اور کافر ہونے کے باوجود وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ہم، وہ مطلب عمر کے دور میں وہ چیف جسٹس بھی رہے ہیں، ہم۔ چیف جسٹس ہونے کے باوجود بھی وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں کافر کا نعوذ باللہ آپ کے جو نزدیک ہے، پھر ہم ان اشکالات کو کیسے دور کریں؟ تو میرے بھائی، یہ کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ابو بکر عمر کے چیف جسٹس رہے ہیں، یا عمر کے رہے ہیں، یا عثمان کے رہے ہیں، یہ ایک جھوٹ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر سے کوئی عہدہ قبول نہیں کیا، یہ کسی آپ کے کتاب میں بھی نہیں ہے، آپ کے کتاب میں بھی نہیں ہے، یہ ایک جھوٹ جو آپ کے علماء نے مشہور کر دیا، پاکستان میں یہ چلو جھوٹ مشہور کر دیا کہ وہ چیف ان کے موجودہ حکومت میں تو رہے نا، ان کے ساتھ تو وہ رہے نا۔ عرض یہی ہے کہ چیف جسٹس پر جھوٹ ہے بھائی کہ وہ چیف جسٹس رہے، اس کے علاوہ ان کی حکومت ابو بکر عمر کی حکومت میں ان کا کوئی عہدہ نہیں تھا۔ اگر کوئی کہتا ہے کوئی عہدہ ہے تو آپ اپنے کتاب کے تاریخ کی کتاب سے ہمیں دکھائیں، چلیں ہم آپ کی کتابوں کو حجت نہیں مانتے، لیکن پھر بھی اپنی کتابوں سے آپ کچھ دکھائیں نا، یہ جھوٹ مشہور صحیح، کر دینا دیکھیں، کیونکہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام حق کے معیار ہیں۔ آپ جی، کے علماء کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ بھائی ابو بکر عمر کی ہم نے عزت اگر بنانی ہے، ان کا اسلام ثابت کرنا ہے، ان کی خلافت ثابت کرنی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل بیت علیہ السلام کے تھرو ثابت کریں گے۔ پیغمبر سے ان کی خلافت کی تو کوئی حدیث نہیں ہے، تو اہل بیت علیہ السلام سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح جھوٹ پھیلانے سے۔ تو آپ جن لوگوں نے آپ کو سنایا نا کہ وہ چیف جسٹس تھے، یا انہوں نے کوئی عہدہ قبول کیا تھا، کوئی گورنر تھے، یا کوئی فوج کے سالار تھے، یا مثلا ٹیکس پہ ٹیکس کلیکشن پہ یا زکوٰۃ کلیکشن پہ ان کی ڈیوٹی تھی، وہ ہمیں دکھائیں، اپنی کتابوں سے دکھائیں، کوئی ڈیوٹی نہیں تھی ان کی، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ایک بہت بڑا جھوٹ مشہور کیا تھا۔ اب جہاں تک کہ وہ ساتھ رہیں کیا مطلب، کیا ان کے ساتھ رہیں، وہ ہمیں دکھائیں کہ آپ ساتھ رہنے سے کیا مراد دیتے ہیں۔ اگر مراد یہ ہے کہ بھئی وہ ان کی حکومت میں رہتے تھے، تو جی ہاں بالکل ان کی حکومت میں رہتے تھے۔ ساتھ لینے سے مراد یہ ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو ساتھ رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ یہ مطلب الگ ابو بات بکر رضی دیکھیں، اللہ ہاں، تو عنہ، ان کی عثمان حکومت آ میں گئے، رہیں، ان کے تو یہ خلاف کوئی بہت ایکشن نہیں ان کا۔ یہ دو بہت باتیں ہیں نا، ایک دفعہ ساتھ رہنا کہ بھائی میں آپ کا ساتھ ہوں، میں آپ کو سپورٹ کر رہا ہوں، یہ الگ بات ہے۔ پھر وہ تو آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے تائید کی ہو، انہوں نے سپورٹ کی ہو، انہوں نے ان کے حق میں کوئی خطبے وغیرہ دیے ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو کچھ بھی لیکن نہیں ہے۔ ہماری کتب آپ اپنے کتب سے، میں نے ان عرض کے کیا کہ آپ کے علماء لے کے آئے نا، اپنے کتاب سے لے کے آؤ، چلیں کہ چیف جسٹس تھے، یا فوج کے سالار تھے، یا گورنر تھے، یا ان کی جانب سے فوج لے کے گئے کہیں پہ حملہ کیا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ نہیں تو لیکن ساتھ رہنے کا صرف یہ مطلب ہوا، آپ بات کرنے دینا پلیز، بات جی کرنے جی دیں۔ ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی حکومت میں رہتے تھے۔ اب ہندوستان میں کتنے مسلمان رہتے ہیں بھائی؟ پاکستان سے زیادہ تو ہندوستان میں مسلمان ہیں، کتنے کروڑ ہیں وہاں پہ؟ جی بالکل ہوں گے کوئی 200 کروڑ کروڑ مسلمان ہوں گے، 180 200، معاف کیجیے گا، 18 20 کروڑ مسلمان ہوں گے ہندوستان میں، تو وہ کس کی حکومت میں رہتے ہیں بھائی؟ کس کی حکومت میں رہتے ہیں؟ انڈیا انڈیا ہندوستان کون ہے اس کا لیڈر؟ مودی جی۔ وہ اس کے ماتھے پہ کیا لگتا ہے؟ وہ لال ٹکا لگاتا ہے نا۔ اس سے نہیں پہلے آپ کون یہ تھا؟ مثال کون؟ کمپیریزن آپ سن کر رہے لیں، ہیں نہیں نہیں، آپ سن لیں بھائی، میں استدلال سن لیں۔ اس سے پہلے کون تھا؟ ان سے پہلے تھا وہ سکھ تھا نا، وہ بھوت جیسا اس کا شکل تھا کیا نام تھا اس کا؟ ہندوستان کا جو وزیر اعظم تھا، اس سے پہلے وہ واجپائی وغیرہ، اور یہ جی واجپائی، جی یہ مودی، یہ لوگ جو ہے نا، یہ مسلمانوں کے اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، ان کے یہ مسلمان کے کافی جو ہے وہ بری نظر سے دیکھتے ہیں، وہ غدار سمجھتے ہیں مسلمانوں کو۔
تو بہرحال جی اب جو ہندوستانی وہاں پہ رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مودی جی صاحب کو بہت ہی نیک آدمی، اعلیٰ آدمی، خلیفہ رسول سمجھتے ہیں؟ نہیں بھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی حکومت میں رہتے تھے، وہ فرعون کو کیا کوئی واقعا ان کے سپورٹر تھے؟ نہیں، ان کی دیکھیں حکومت میں نا رہتے تھے حضرت موسیٰ نے حضرت فرعون کے خلاف اجازت ایکشن لیا ہے نا، مولا علی نے کوئی کیوں فوج نہیں نہیں، لیا پھر ان کے خلاف ایکشن؟ کوئی موسیٰ علیہ السلام نے کوئی فوج نہیں نکالا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کوئی لشکر نہیں لکھا ہے، کبھی کوئی ایکشن نہیں لیا۔ آپ سن لیں پلیز، سن لیں میرے بھائی، جی سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی حکومت میں رہتے تھے، نمرود بھی ایسا کافر کہ خدائی کا ادعا کر رہا ہے، فرعون ایسا کافر کہ خدائی کا ادعا کر رہا ہے، نہ موسیٰ نہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے خلاف کوئی فوج نکالی ہے، کوئی ایکشن لیا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اگر ان کے پاس فوج ہوتا، لوگ سپورٹر ہوتے نا ابراہیم علیہ السلام کے، لوگ ایمان لاتے ہیں، ان کی تصدیق کرتے ہیں بہت بڑی تعداد میں، تو ابراہیم علیہ السلام ضرور، جیسے ان شہر سے وہ لوگ باہر گئے تھے عید کے لیے، تہوار کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے جا کے ان کے بتوں کو توڑا ہے، بتوں کو توڑا ہے نا۔ اگر ان کے پاس زیادہ لوگ ہوتے تو پتہ نہیں ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے، وہاں پہ اسلامی حکومت بناتے حتمن، اور نمرود کو جو ہے وہ جہنم واصل فرماتے، لیکن نہیں تھے لوگ، ان کا کوئی ساتھی نہیں ہے، ساتھی کوئی بھی نہیں ہے، تو آخر تک نمرود اپنی تخت پہ رہا، ابراہیم علیہ السلام کو بھاگنا پڑا، وہاں سے چلے گئے کہ وہاں سے ہجرت کی۔ تو دیکھیں، تو امیر المؤمنین علیہ السلام اگر ان کی حکومت میں رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں، اگر میں مثلا میں امریکہ میں رہتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں، ابھی دیکھ میں امریکہ حکومت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتا، کبھی میں جہاد شروع کروں، کبھی نہیں، یہ بیوقوفی حماقت ہے، میں کیوں جہاد شروع کروں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں امریکی حکومت کو ایک اسلامی شرعی، وہ خود بھی ادعا نہیں کر رہا کہ بھئی میں اسلامی ہوں، میں نہیں سمجھتا اس کو، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو ہندوستان وہاں رہتے ہیں، جو مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں، جو مسلمان یورپ میں رہتے ہیں، تو یہ عرض ہے آپ کی خدمت میں۔ پھر آپ اپنی کتابوں کو بھول گئے ہیں بھائی، اپنی کتابوں کو بھول گئے ہیں، یہ کتاب صحیح مسلم ہے، یہ حدیث آپ دیکھ لیں، پھر آپ کے سارا جو ہے نا، آپ کے مولویوں کے ساری باتوں کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ جی دکھائیں بالکل۔ ہاں، یہ صحیح مسلم ہے، چاپ دار احیاء التراث العربی، چاپ دار الفکر، سنہ 2010 میں دار الفکر بیروت میں چھپی ہے، یہاں یہ کتاب الامارہ ہے، کتاب الامارہ، دیکھیں یہ کتاب الامارہ یعنی بادشاہت، سیاست کے احکام، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں، یہاں پہ ایک باب ہے، باب الامر بالصبر عند ظلم الولاة واستعثارهم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کے حاکم، آپ کے وقت کے امام، آپ کے خلفاء پہ ظلم کریں تو آپ کیا کریں؟ صبر کریں، وہ جب ظلم کریں، واستعثارهم، جب وہ آپ کے حقوق چھین لیں، آپ کے حق کو وہ نہیں دیتے، بھائی آپ پہ ظلم کرتے ہیں، آپ کے حق کو وہ چھین لیتے ہیں، آپ صبر کریں۔ دوسرا باب جو ہے دیکھیں، باب فی طاعت الامراء وان منعوا الحقوق، امیر کا آپ نے طاعت کرنا، چاہے وہ کتنا فاسق آدمی ہو، اور مسلمانوں کے حقوق کو وہ پامال کرتا ہے، آپ کے حق کو، مثلا آپ کا جو حق بنتا ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کی تنخواہ ہے، آپ کی جو جائے وہ چھین لیتا ہے آپ سے، آپ کو لڑنے کا، ایکشن لینے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ اچھا، پھر اس سے اگلا، باب الامر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة الى الكفر ووجوب ملازمة المسلمين في كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة۔ اس باب میں یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہیں ہر حالت میں، اور یہ حرام ہے کہ آپ خروج کریں حاکم وقت پر، چاہے وہ کتنا فاسق ہی کیوں۔ پھر اس میں جب آپ احادیث میں آ جاتے ہیں، تو احادیث میں تو یہاں تک ہے کہ اگر حاکم وقت شیطان بھی ہے، آپ اس کی اطاعت کریں، شیطان بھی حاکم وقت بن جائے تو اس کی اطاعت کریں۔ تو لذا میرے بھائی، جب آپ کا اپنا عقیدہ ہی یہی ہے کہ حاکم وقت چاہے شیطان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا ظالم ہے آپ صبر کریں، وہ جو آپ کا حق لے لیتا ہے، آپ صبر کریں، آپ کو تلوار نکالنے کا حق نہیں ہے، تو پھر آپ تو نہیں کہہ سکتے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کیوں تلوار نہیں نکالا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک چیز جب حرام ہے، ابھی دیکھو، ابھی آپ مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، ابھی قرآن پڑھنا ثواب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو میں آپ کو اعتراض کر سکتا ہوں کہ تم کیوں قرآن پڑھ رہے ہو؟ بالکل، کوئی اعتراض کرے تو اس کا مطلب ہے کوئی مسلمان نہیں ہے، وہ تو ایتھیسٹ ہوگا نا، بے دین ہوگا۔ آپ کے نزدیک مولا علی نے پھر صبر کیا ہے۔ ابھی ایک شخص شراب نہیں پی رہا، اور بھائی وہ جو آپ پہ اعتراض کرے کہ آپ شراب کیوں نہیں پی رہے، وہ مسلمان ہوگا یا دنیا کا سب سے بڑا فاسق ہوگا؟ نہیں، مسلمان تو ہوگا لیکن فاسق ہوگا نا، دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوگا نا۔ اگر کوئی آپ کے اعتراض کرتا ہے کہ آپ کو شراب پینا چاہیے، آپ شراب کیوں نہیں پی رہے، آپ کو زنا کرنا چاہیے، آپ زنا کیوں نہیں کر رہے، وہ مسلمان یا کافر ہے؟
نہیں مسلمان جس ایسا نے کہہ کلمہ سکتا کا ہے بھائی؟ اقرار کرے نہیں، ختم مسلمان تو بات. نہیں کر سکتا نا. وہ مسلمان ہو، مسلمان مجھ پہ اعتراض کر سکتا ہے کہ تو زنا کیوں نہیں کر رہا، تو شراب کیوں نہیں پڑھا، تو نماز کیوں پڑھتا ہے. جب آپ کے مذہب میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ حاکم وقت ظالم ہے، شیطان ہے، جیسا بھی، اس کے خلاف آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے، تو پھر آپ کا یہ سوال کہ امیر المومنین علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں نکالا، اس طرح کہ آپ مجھ سے سوال کریں کہ تم کیوں قرآن پڑھتے ہو، تم کیوں شراب نہیں پیتے، تم کیوں بھائی تم کیوں نماز پڑھتے ہو، نماز کی جگہ جا کے لواط کیوں نہیں کرتے، اس میں بڑا مزہ ہے. تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ سامنے والا یہ تو مسلمان تو ہو نہیں سکتا نا، اس طرح کا سوال کرنے والا، اس کا سوال کرنے والا ایک کافر ہے، کیونکہ وہ شریعت کو نہیں مان رہا. ٹھیک ہے نا. تو آپ کا یہ جو سوال آپ کے مولویوں نے آپ کو سکھایا نا، یہ آپ کی یہ سوال کا اساس کفر پر ہے، میں نہ ایمان پر. میں تحقیق ہاں مطلب ہاں. میں کسی مولوی کی طرف سے نہیں آیا ہوا، میں خود سرچ اور تحقیق کر کے آیا. یہ جو ہے نا آپ کے مولویوں کے پاس اس کے سوا کچھ ہے بھی نہیں. ان کی تقریر سنے نا، وہ آخر میں اسی پہ آ جاتے ہیں، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اس کے دلیل امیر المومنین علیہ السلام نے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھایا. بات ان کی یہی ہے. پھر مولا حسین نے یزید کے خلاف کیوں خروج کیا؟ وہاں پہ بھی صبر کرنا چاہیے تھا نا. وہ تو فاسق تھا بالکل. اب تو کہتے تو ہیں کہ دیکھیں فاسق کے خلاف خروج نہیں ہے نا. اب سن لو، جی شیعہ مذہب میں یہ نہیں ہے کہ آپ حاکم وقت کے خلاف خروج نہیں کر سکتے، یہ آپ کا مذہب ہے. میں نے آپ کے مذہب کے مطابق اچھا جواب دیا. شیعہ مذہب صحیح ہے. میں امام معصوم کو حق ہے، امام معصوم کو حق ہے کہ اگر اس کے پاس ساتھی ہیں، چاہے وہ کم بھی کیوں نہ ہو، وہ حاکم وقت کے بالکل خلاف خروج کریں. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو لوگوں نے نصرت کے وعدے دیے ہیں. جب وہ مدینے میں تھے، وہاں سے مکے چلے گئے، تو وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں خط آئے تھے، خطوط آئے تھے کہ ہوں آپ آ جائیں، ادھر شام آ جائیں، کوفہ آ جائیں، ہم آپ کے سپاہی، ہم آپ کے لشکر ہیں، پورا عراق آپ کے ساتھ ہے. ہزاروں کے تعداد، ایک خط نہیں، ہزاروں کی تعداد میں خط آئے. پھر انہوں نے اپنے چچا کے بیٹے جناب مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب رضی اللہ جی عنہم اجمعین، ان کو کوفہ بھیجا ہے کہ آپ چیک کریں وہاں کے حالات کو، آپ جو اپنی چشمدید جو حالت ہے مجھے بتائیں. اور خط دیا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا چچا زاد بھائی ہے، میرا بھائی ہے، میں ان کو، میرا نمائندہ ہے، ان کو بھیج رہا ہوں تاکہ یہ مجھے بتائیں. تو مسلم ابن عقیل جب آئے کوفے، تو کوفے والوں نے ان کی بڑی استقبال کیا، سب نے ان سے بیعت کیا، اور سب وہاں پہ انہوں نے بہت ہی ان کا شاندار وعدے کا اور پورے جوش و خروش سے ساتھ دینے کے وعدے دیے. تو انہوں نے خط لکھا امام حسین علیہ السلام کو کہ آپ تشریف لائیں، پورا عراق آپ کے ساتھ ہے. تو اس طرح اگر لیکن امام حسین علیہ السلام کو بخوبی پتہ تھا کہ وہ کربلا جائیں گے، عراق جائیں گے تو وہاں شہید ہو جائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، وہ تو ان کو بخوبی معلوم تھا. لیکن اگر وہ نہ جاتے، نہ نکلتے، تو پوری تاریخ ان کو کنڈیم کر دیتی کہ آپ کے ساتھ عالم اسلام کا وہ اس وقت عراق جو تھا نا، وہ صرف ابھی موجودہ عراق نہیں ہے، یہ پورا جو جی آپ کا بس عراق سے لے کر آپ کا یہ پورا تہران، یہ خراسان، یہ سب اسی گورنرشپ کے انڈر تھے. یعنی جی یہ جی کئی ممالک آج کے دور میں دیکھیں، کئی ملکیں بنتی ہیں، پورا عراق، پورا ایران، پاکستان کے کچھ حصے، افغانستان کے کچھ حصے، ازبکستان کے کچھ حصے اس میں آ جاتے ہیں. یہ پورا علاقہ آپ کے صحیح ساتھ تھا. یہ پورا جو اتنے لاکھوں کی تعداد میں فوج تھی، آپ نے خود نہیں قبول کیا، اور آپ مکے میں رہیں، اور وہاں پہ کیونکہ یزید نے تہیہ کر رکھا تھا کہ حج کے موسم میں ان کو شہید کیا جائے مکے میں، وہاں پہ لوگوں کو بھی بھیجا تھا، کیونکہ صحیح مکے میں تو کوئی لڑائی لڑ نہیں سکتا. وہاں پہ انہوں نے ان کو اس طرح بھیجا تھا کہ وہ اپنے احرام کے لباس میں تلوار چاقو وغیرہ ساتھ رکھیں، تو وہ حج کی حالت میں جا کے ان کو مار دیں. تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اگر ادھر یا مکے میں شہید ہو جاتے یا کربلا آ جاتے. اگر مکے میں رہتے تو پہلی بات ہے کہ مکے کی جو قداست ہے کہ وہاں پہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے، وہاں وہ جو ہے وائلیٹ ہو جاتا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے مکے کی جو ہے وہاں پہ خون ریزی ہو، کوئی کعبہ حرم کی کوئی بے حرمتی ہو. ان کی روایات بھی ہیں اس مسئلے پر. دوسری بات ہے، جب وہ صحیح شہید ہو جاتے حجاز میں، تو پوری تاریخ ان کو کنڈیم کر دیتی. آپ کے ساتھ تو یہ جب اتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے امام ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ حکومت بنائیں، اسلام اپنے نانا کی دین کے آپ احیاء کریں اور بنی امیہ کے ظلم کا خاتمہ کریں، تو آپ نے کیوں نہیں کیا؟ آپ کی اپنی غلطی ہے. ٹھیک ہے نا. اور امیر المؤمنین صحیح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تھے، تو ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، سپورٹر کوئی نہیں تھا ان کے ساتھ. سب لوگ مل گئے تھے ابوبکر عمر کے صحیح ساتھ، سوائے 4-5 آدمی کے ان کے پاس کوئی نہیں تھا. تو سب لوگوں نے ان کی طرف پشت کیا تھا. تو اس لیے ان کا امیر المؤمنین علیہ السلام کا مطلب علی سچویشن کے اطلاع امام حسین علیہ السلام کی خروج. سچویشن کے ساتھ بڑا مختلف ہے. جی سر، بولے مزید. جی میں کہہ رہا تھا کہ مطلب مولا علی کی جو آپ کہتے ہیں کہ مطلب ان کی تعداد کم تھی ساتھیوں کی،
اس لیے انہوں نے خروج نہیں کیا. نہیں تھے، کم کیا تھے، بالکل نہیں تھے. 4-5 آدمی وہ گنتی میں آتے ہیں. جب سامنے والے پورا عالم اسلام بادشاہ کے ساتھ ہے، 4-5 نہیں ہے. اس طرح نہیں کہ کم ہے ہی نہیں بھائی.